محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، ہر طرح کی کبریائی و بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا پالنہار ہے، اور جو پوری کائنات کو چلانے والا ہے۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، توحید سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ توحید ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ دنیا قائم ہے، باقی ہے، تو اسے عقیدہ توحید کی بنیاد پر قائم ہے، اور اسی مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسل کو مبعوث فرمایا۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء و رسل کے مبعوث کرنے کا مقصد بتلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النحل آیت نمبر 36 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان کرتا ہے، اے لوگوں، اے میرے بندو، ہم نے اس زمین پر، اس کائنات میں جتنے بھی انبیاء و رسل مبعوث کیے ہیں، ان تمام لوگوں کے مبعوث کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلائے، اللہ کی عبادت کی طرف بلائے، وہ لوگوں کو حکم دے کہ ان اعبدوا اللہ، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچ جاؤ، طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ سلف صالحین طاغوت کا مطلب، طاغوت کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، کل ما عبد من دون اللہ فهو طاغوت۔ طاغوت وہ چیزیں جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے، جن کی اللہ کے سوا پرستش کی جاتی ہے، وہ طاغوت ہے، وہ طاغوت ہے۔ پتہ یہ چلا اس آیت کریمہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا، ان کو مبعوث فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ انبیاء اور رسول اللہ کی جانب اللہ کو، لوگوں کو بلائے، اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائے، ایک توحید کی طرف بلائیں۔ ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کریں۔ اور میرے سامعین، محترم سامعین، آپ کو یہ بات سن کر بڑی حیرت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو باقی اسی وجہ سے رکھا ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے پکارنے والے موجود ہیں۔ جب تک اس دنیا پہ، اس زمین پر اللہ والے موجود رہیں گے، اللہ کو پکارنے والے موجود رہیں گے، موحدین موجود رہیں گے، تب تک یہ کائنات فنا نہیں ہوگی، یہ کائنات باقی رہے گی، قیامت نہیں یہ قائم ہوگی۔ لیکن جب اس زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہ جائے گا، کوئی موحد نہیں رہ جائے گا، کوئی اللہ کو پکارنے والا باقی نہیں بچے گا،
تو قیامت قائم ہو جائے گی، یہ کائنات فنا ہو جائے گی، یہ کائنات تباہ ہو جائے گی۔ یہی چیز تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ جب تک اس کائنات میں ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا ہوگا، لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ لا یقال اللہ اللہ، جب تک لا یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک اس زمین پر اللہ کا نام لینے والے لوگ موجود ہو جائیں گے، موجود جب تک اللہ کے نام لینے والے رہیں گے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، تب تک یہ دنیا فنا نہیں ہوگی، تب تک یہ دنیا ختم نہیں ہوگی۔ پتہ یہ چلا کہ توحید ایک ایسی چیز ہے، توحید وہ قیمتی چیز ہے کہ جب تک ایک موحد بھی اس زمین پر باقی رہے گا قیامت قائم نہیں ہوگی۔ جب تک زمین پر ایک اللہ کا نام لینے والا بھی باقی رہے گا، یہ کائنات فنا نہیں ہوگی، یہ کائنات ختم نہیں ہوگی۔ کائنات ختم کب ہوگی؟ کائنات ختم تب ہوگی جب اللہ کا نام لینے والا اس زمین پر کوئی باقی نہ رہ جائے، جب اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا کوئی اس زمین پر باقی نہ رہ جائے، جب اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے والا کوئی اس زمین پر باقی نہ رہ جائے گا۔ کوئی ایسا انسان باقی نہیں رہے گا جس کے پاس اللہ کی توحید نہیں رہے گی، تو اللہ کے رب العالمین اس کائنات کو فنا کر دے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ ہے اللہ کی توحید۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ اس چیز کی تعلیم دی ہے، یہ بتایا ہے، یہ اعلان کیا ہے، لوگوں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے ایمان کو شرک سے، شرک کی آمیزش سے، شرک کی ملاوٹ سے محفوظ رکھنا، اپنی ایمان کی حفاظت کرنا۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو امن و سلامتی تمہارے پر برقرار رہے گی۔ اگر تم اپنی ایمان کی حفاظت نہیں کرتے ہو، اپنی ایمان کو گنوا دیتے ہو، اپنے ایمان میں شرک کی ملابست کر دیتے ہو، شرک کو ملا دیتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ تمہارے اوپر سے امن و امان اٹھ جائے گا، تم امن و سلامتی سے تمہارے اوپر خوف طاری ہو جائے گا، تم امن و امان، تمہارا معاشرہ، تمہارا سماج امن و امان سے خالی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لے کر کے آئے، جو لوگ اس بات کا اقرار کیے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور انہوں نے اپنی ایمان کو شرک سے نہیں ملایا، اولئک لہم الامن، انہی لوگوں کے لیے، اللہ کے ایسے بندوں کے لیے امن و سلامتی ہے، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ہدایت پر ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس بات کا پیغام دیا ہے کہ ہم اپنی ایمان کو کسی بھی قسم کی شرک سے پاک رکھیں، کسی بھی قسم کی شرک کی آمیزش سے محفوظ رکھیں۔ جب ہم آج مارکیٹ میں جاتے ہیں، سامان لینے کے لیے بازار میں جاتے ہیں، تو ہم بالکل شدھ چیز لیتے ہیں، بالکل پیور چیز لیتے ہیں، وہ چیز خریدتے ہیں جو ملاوٹ سے بالکل پاک ہو، جو دوسری قسموں کی ملاوٹ سے بالکل محفوظ ہو، ہم ایسی چیز لیتے ہیں، ایسی چیز خریدتے ہیں۔ اور اللہ کے یہاں کون سا ایمان چلے گا؟ اللہ کے یہاں وہ ایمان چلے گا جو بالکل شدھ ہو، جو بالکل پاک ہو، جو بالکل اصلی توحید ہو، جو اللہ کی پکی توحید ہو، یہی ایمان اللہ کے یہاں چلے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ لوگوں، اگر تمہارے پاس توحید ہے لیکن توحید کے ساتھ تم نے شرک بھی کیا ہے، ایمان والے ہو، تم اللہ کی ذات پر ایمان بھی لے کر کے آتے ہو لیکن ایمان کے ساتھ شرک بھی کرتے ہو،
تو یہ اعلان سن لو کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو تو معاف فرما دے گا، سارے گناہوں کو تو تمہارے ختم کر دے گا، لیکن شرک ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اے لوگوں، اگر تم اللہ کی بارگاہ میں شرک لے کر کے آتے ہو تو یہ اعلان سن لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر تم شرک کرتے کرتے مر گئے، شرک کرتے کرتے تمہاری موت آ گئی اور تم نے اللہ سے توبہ نہیں کیا، اپنے شرک سے اللہ سے مغفرت طلب نہیں کی، تو سن لو اے لوگوں، جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اے لوگوں، جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو تو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ تم اللہ کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہوگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ان سارے گناہوں کو ختم کر دے گا، ان سارے گناہوں کو مٹا دے گا، ان سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ شرک نہ کرے، بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ آج بڑا افسوس ہوتا ہے میرے عزیز ساتھیوں، مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر، مسلمانوں کی یہ پوزیشن دیکھ کر، آج جو ایمان، آج جو پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے، آج مسلمانوں کی یہ پیشانی مزاروں کی زینت بنے گی۔ آج غیر اللہ کے سامنے مسلمان اپنی پیشانی کو ٹیک رہا ہے، آج مسلمان غیر اللہ سے اولادی مانگ رہا ہے، آج مسلمان غیر اللہ کی قسمیں کھا رہا ہے، آج مسلمان کے گھر میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو مسلمان اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے، اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے غیر اللہ کی دہلیز پر جاتا ہے اور اس کے نام سے جانور ذبح کرتا ہے۔ آج مسلمان لوگوں سے اللہ سے رشتہ توڑ کر کے لوگوں سے اپنی امیدیں باندھ رہا ہے۔ آج مسلمان وہ لوگوں کو مشکل کشا سمجھ رہا ہے۔ آج مسلمان ولیوں کو، اولیاء کو مشکل کشا سمجھ رہا ہے، داتا سمجھ رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جو مسلمانوں پر یہ پریشانی آ رہی ہے، یہ کیوں آ رہی ہے؟ یہ جو تکلیفیں آ رہی ہے کیوں آ رہی ہے؟ آج مسلمان پریشان ہیں کیوں ہیں؟ آج مسلمان ہر جگہ مارے جا رہے ہیں کیوں ہیں؟ آج مسلمانوں کی مسجدیں مسمار کی جا رہی ہیں، مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، کس وجہ سے توڑا جا رہا ہے؟ محترم سامعین، اس پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمان محفوظ نہیں ہے۔ آج ایک جانوروں کو حفاظت کے لیے، اس کے لیے رولز بنائے جاتے ہیں، قانون بنائے جاتے ہیں، درختوں کی حفاظت کے لیے پودے لگائے جاتے ہیں، اس کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں، لیکن آج مسلمانوں کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کی جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آج مسلمان ہر جگہ ذلیل ہے، آج مسلمان ہر جگہ رسوا ہے۔ کس وجہ سے ہے میرے ساتھیوں؟ آج مسلمانوں کی مسجدیں مسمار کی جا رہی، مسجدوں کو توڑ دیا جا رہا ہے، اس وجہ کی مسلمان اس میں عبادت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے ماؤں اور بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، اس وجہ کی وہ مسلمان ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، آخر یہ حالات کیوں بن رہے ہیں؟ یہ وجہ کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ اعلان کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمان سنا دیا تھا لوگوں کو، لا تقوم الساعة حتی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، یہاں تک کہ میری امت کے بعض لوگ مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے، بتوں کی عبادت کریں گے، بتوں کی پوجا کریں گے، اس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکائیں گے، اس کے وہ اپنا داتا سمجھیں گے، اس کو مشکل کشا سمجھیں گے۔ میرے ساتھیوں، شرک صرف یہ نہیں ہے کہ مورتی بنا کر کے
اس کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ شرک یہ بھی ہے کہ غیر اللہ کے سامنے بھی سجدہ کیا جائے۔ شرک یہ بھی ہے کہ کسی ولی کی بت بنا کر کے کسی ولی کی قبر پر سجدہ کیا جائے۔ شرک یہ بھی ہے کسی ولی سے اولادیں مانگی جائے۔ شرک یہ بھی ہے کہ کسی اولیاء کو مشکل کشا سمجھا جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ آج اگر میاں اور بیوی میں جھگڑا ہو گیا تو بیوی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے یہ کہتی ہے، تم کو بچے کی قسم، تم ایسا نہیں کرو گے۔ آج مسلمانوں کو اللہ کی قسم کھانی چاہیے۔ آج وہ مسلمان گھر کی وہ عورتیں، مسلمان گھر کی وہ مرد اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھا رہے ہیں۔ گھر میں اختلاف ہو جاتا ہے، بیٹا ماں کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے قسم کھاتا ہے، تجھ کو ماں کی قسم، تو ایسا نہیں کرو گے، تم یہ کام چھوڑ دو گے۔ آج مسلمانوں کو اللہ کی قسم کھانا چاہیے۔ آج مسلمان اپنی ماں کی قسم کھا رہے ہیں۔ آج مسلمان اپنی مخلوقات، جو مختلف طرح کی مخلوقات ہیں، ان کی قسمیں کھا رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، شرک صرف یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کے دہلیز پر اپنی پیشانی کو جھکا جائے۔ شرک یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی قسمیں کھائے۔ شرک یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ کو چھوڑ کر کے اپنی ماں کی قسم کھائے۔ شرک یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے بچے کی قسم کھائے۔ یہ بھی شرک ہے۔ آج مسلمان پریشان ہیں، آج مسلمان تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، تو مسلمان کیا کرتا ہے؟ چلو فلاں جگہ پر جا کر کے ان کے نام کے جانور ذبح کرتے ہیں، ان کے نام پہ مرغا ذبح کرتے ہیں، ان کے نام پہ بکرا ذبح کرتے ہیں۔ مسلمان ایسا کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، من ذبح لغیر اللہ فہو اشرک۔ یقین رکھیے، یہ ایمان رکھیے کہ جس نے غیر اللہ کے نام پر جانور بھی ذبح کیے، اس نے بھی شرک کیا۔ اب مسلمان کے گھر میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، مسلمان ہاتھوں میں تعویذ باندھ دیتا ہے، گلے میں تعویذ لٹکا لیتا ہے، ہاتھوں میں داغے باندھ لیتا ہے، پاؤں میں داغے باندھ لیتا ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دھاگے، یہ تعویذ ہم کو پریشانی سے دور کر دیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، شرک یہ بھی ہے کہ مشکلوں کو دور کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھ لیا، غیر اللہ کو مشکلوں کو دور کرنے والا سمجھا جائے، یہ بھی شرک ہے۔ غیر اللہ کو داتا سمجھا جائے، یہ بھی شرک ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، شرک کا معاملہ بہت ہی باریک ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جتنے موحدین لوگ اس کائنات میں آئے، ان لوگوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، ان لوگوں نے اپنے ایمان کو شرک سے محفوظ رکھا۔ آج اگر آپ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ہم غیر مسلموں کے ذبیحے کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے، سوال کیا جاتا ہے، آج آپ نہیں کھا سکتے۔ آپ ریسٹورینٹ میں گئے، آپ کسی ہوٹل میں گئے، آپ کو مرغے کی بریانی ملی، کسی غیر مسلم کی ہوٹل ہے، آپ وہاں پر مرغے کی بریانی کھانا شروع کر گئے۔ نہیں، مسلمانوں پہلے پتہ کرو کہ یہ ذبیحہ مسلمانوں کا ہے کہ غیر مسلموں کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ جس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، وہ جانور مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہو۔ اگر وہ غیر مسلم بھی اللہ کا نام لے کر کے بھی ذبح کر رہا ہے تو وہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے اقرار نہیں کیا، لا الہ الا اللہ کے اقرار نہیں کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم۔ اللہ کے وہ بندے جو ایمان لے کر کے آئے اور اپنے ایمان کو شرک سے محفوظ رکھا، اپنے ایمان کو شرک کی آمیزش سے پاک رکھا،
اولئک لہم الامن، انہی لوگوں پر امن و امان ہے، وہی لوگ امن و سلامتی میں ہیں، وہم مہتدون، اور اللہ نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ صحیح راستے پر ہیں، اور ہدایت کے راستے پر اگر کوئی شخص ہے تو وہی لوگ ہیں جو اپنی ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، جن کے ایمان شرک سے پاک ہے، جن کے ایمان میں شرک کی کہیں بھی ملاوٹ نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کے موحدین لوگ، یہ اللہ کی توحید، اللہ کے توحید کے ماننے والے لوگ۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ توحید اتنی قیمتی چیز ہے، اگر انسان کے دل میں بس جائے تو انسان یہ یقین کر لیتا ہے کہ میری جان چلی جائے کوئی بات نہیں، لیکن میرا ایمان محفوظ رہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ اللہ کا بندہ توحید کا اقرار کر لے اور توحید کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے تو اس کا ایمان ایسا ہو جاتا ہے میرے عزیز ساتھیوں کہ اس کی جان چلی جائے، اس کے مال اولاد لٹ جائے، کوئی حرج کی والی بات نہیں، لیکن اس کا ایمان محفوظ ہونا چاہیے۔ ظالم کے سامنے اور بادشاہ کے سامنے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، وہ پرواہ اس بات کا کرتا ہے کہ اللہ کی توحید ہم سے نہ چھوٹنے پائے، اللہ کی وحدانیت کا جو ہم اقرار کر رہے ہیں وہ نہ چھوٹنے پائے، ہمارا جو ایمان ہے وہ سلامت رہے تو ہر دنیا کی ہر چیز سلامت ہو جائے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو، اپنے والد کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اپنے باپ سے کہتے ہیں بابا آپ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو آپ کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، جو آپ کے نہ کسی کام آ سکتے ہیں، جب آپ کسی مشکل میں پڑ جائے یہ اس کو دور نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ ناک پر اگر مکھی بھی بیٹھ جائے تو اس کو دور کرنے کے، اس کو ہٹانے کے، اس کو بھگانے کے قابل نہیں ہے، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ آپ کی آواز نہ سن سکے، اور ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ آپ کی باتوں کا جواب نہ دے سکے، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ان کے بابا کا جواب یہی تھا، ان کے باپ کا جواب یہی تھا، وَہْجُرْنِی مَلِيًّا، اے ابراہیم مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہٹ جا، مجھ سے میرے معبودوں سے دور کرنے والی باتیں چھوڑ دے، اگر تو نے یہ نہیں چھوڑا تو ہم تجھے پتھروں سے مار کر کے سنگسار کر دیں گے، ہم پتھروں سے مار کر کے تجھے ختم کر دیں گے، تجھے مار ڈالیں گے، تجھے قتل کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو الوداع کہہ دیتے ہیں، اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں، لوگوں تم ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ لوگوں تم ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہاری مشکلوں کو دور نہیں کر سکتے، تمہاری پریشانیوں کو دور نہیں کر سکتے؟ لوگوں ایسی کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ قوم نے کہا، قوم جاتی ہے میلے، اپنے تہوار، اپنی جو ہے خوشی منانے کے لیے، جب خوشی منا کر کے آتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہو کر کے ساری بتوں کو توڑ دیتے ہیں، سارے کے سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں، اور بڑا سا جو بت ہوتا ہے اس کے گردن میں کلہاڑی لٹکا دیتے ہیں۔ جب قوم کے لوگ واپس آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ارے سارے کے سارے بت بکھرے ہوئے، ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے یہ کیا، ہمارے معبودوں کی یہ حالت تم نے یہ بنائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھانے کے انداز میں یہ بات ان سے کہتے ہیں کہ نہیں میں نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ یہ کام تو یہ جو بڑا سا بت ہے جس کے گردن پہ کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے انہوں نے اس نے کیا، اتنے سارے چھوٹے بتوں کو ختم کر دیا اور اپنے گردن میں یہ کلہاڑی لٹکا لی۔ قوم کے سامنے جب یہ باتیں کی جاتی ہیں، یہ جواب دیا جاتا ہے، قوم شرمسار ہو جاتی ہے اور ندامت کے انداز میں اور شرمندگی کے انداز میں جواب دیتی ہے، ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بت اٹھنے اور چلنے کے قابل نہیں، بولنے کے قابل نہیں، یا ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنے کے قابل نہیں۔ تو جانتا ہے کہ یہ بت کسی بھی قسم کی حرکت کرنے کے قابل نہیں، تو یہ بت اپنے یہ چھوٹے چھوٹے بتوں کو کیسے مار سکتے ہیں؟ یہ بت ان کو توڑ کیسے سکتے ہیں؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا، انہوں نے سمجھایا کہ لوگوں یہی باتیں تو میں تم کو سمجھانا رہا ہوں، یہی باتیں تو تم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب یہ بت تم ان بتوں کو توڑ نہیں سکتے، یہ بڑا بت ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، یہ بڑا بت ان کو توڑ نہیں سکتے، تو یہ بت تمہاری مشکلوں کو کیسے دور کر سکتے، یہ بت تمہاری پریشانیوں کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ یہی باتیں تو میں تم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیس چلتا ہے وقت کے بڑے بادشاہ کے دربار میں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے۔ وقت کا بادشاہ کہتا ہے یہ ہمارے معبودوں سے ہم کو دور کرتا ہے، ہمارے معبودوں کو توڑتا ہے، ہر ریقو اس کو جلا دو۔ ایک بڑا سا آگ تیار کیا جاتا ہے، آگ جلائی جاتی ہے، اور پھر آگ اتنی زبردست طریقے سے جلائی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالے جانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابراہیم اے اللہ کے بندے، تو حکم کر، تو مدد کے لیے بتا، ہم تیری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ مدد تجھ سے نہیں بلکہ تیرے رب پروردگار سے مدد ہے، مدد اسی سے میں طلب کرنے والا ہوں، وہی میری مدد کرنے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالے جانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اس آگ میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ صرف اللہ کی توحید کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے علاقے کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑ کر کے یہ بادشاہ وقت سے مقابلہ کیا، بادشاہ وقت سے ٹکر لی، صرف اس وجہ سے کہ توحید لوگوں کو پہنچایا جائے۔ بادشاہ جلانے کا حکم دیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین جب بندہ ٹھان لیتا ہے اللہ کی توحید کے لیے مر مٹنے کا، تو اللہ رب العالمین بھی اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، اللہ رب العالمین بھی اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آگ سے کہا کہ اے آگ، تیرا تو کام یہ ہے لوگوں کو جلا دینا، تیرا تو کام یہ ہے لوگوں کو جلا کر کے راکھ کر دینا، لیکن آج میرا وہ بندہ تجھ میں جا رہا ہے، آج میرا بندہ، میرا ایک ایسا بندہ تجھ میں آ رہا ہے جس نے توحید کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا، جس نے توحید کے لیے اپنے پریوار کو چھوڑ دیا، جس نے توحید کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ دیا۔ میرا ایک بندہ آج تجھ میں ڈالا جائے گا، یا نار کونی بردًا و سلاما، آئے آگ تو اس بندے کے لیے گلے گلزار بن جا، آئے آگ تو اس بندے کے لیے پھول بن جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس آگ میں ڈالے جاتے ہیں، وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک چمڑی کو نہیں جلاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا ہے، جو بندہ اللہ کے لیے مر مٹنے کا وعدہ کر لیتا ہے، جو بندہ اللہ کے لیے توحید کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا اعلان کر دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین بھی اپنے اس بندے کی حفاظت کا اعلان کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین بھی اپنے بندے کی حفاظت کے لیے تمام قسم کی وسائل محفوظ کر دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ توحید، یہ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے۔ اگر ہماری یہی حالت رہی کہ ہم اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ کرتے رہے، اگر ہم اللہ کو مشکل کشا نہ سمجھ کر کے دوسرے جگہوں پر دوسرے لوگوں کو اپنا مشکل کشا سمجھے، تو میرے عزیز ساتھیوں، آج جو ہندوستان میں مسلمانوں کی یہ پوزیشن ہے، آج مسلمان ہر جگہ مارا جا رہا ہے، آج مسلمان گاجر اور مولی کی طرح کاٹ دیا جا رہا ہے، آج مسلمانوں کی ایک قتل پر کوئی انسان آواز اٹھانے والا نہیں، کوئی انسان بولنے والا نہیں، مسلمانوں کی مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، مسلمانوں کی مسجدیں ختم ہو جا رہی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہمارے پاس توحید نہیں۔ اگر اس توحید کو محفوظ کر لے میرے عزیز ساتھیوں، اللہ نے یہ اعلان کر دیا ہے،
اللہ نے یہ اعلان کیا ہے اولئک لہم الامر، جن لوگوں جو لوگ ایمان لے کر کے آئے اور اپنے ایمان کی حفاظت کی، اپنے ایمان کو شرک سے محفوظ رکھا، اللہ نے اعلان کیا تمہارے اوپر اگر خوف مسلط ہوگا، تمہارے اوپر اگر ظالم حکمراں مسلط ہوگا، تم کو اگر قتل کرنے کی کوشش کرے گا، تم کو مار ڈالنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر امن نازل فرما دے گا، تم کو محفوظ رکھے گا اس کے شر سے، وہم مہتدون۔ اور یاد رکھو تم اگر مر کر کے اللہ کی راہ میں اگر قتل کر دیے جائے، اگر شہید کر دیے جائے اور پھر اللہ کے بارگاہ میں آتے ہو، تو اللہ رب العالمین تمہارے اس توحید کی وجہ سے اللہ رب العالمین تم کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو اس ایمان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے میرے عزیز ساتھیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان میں مضبوطی عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف